اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دن ہے ہفتہ اور تاریخ ہے 24 اپریل 2021۔ آج ہم ہفتہ نمبر 3 کی پلاننگ نمبر 13 کریں گے، جس میں ہم نظم نعت کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا فرہنگ، پڑھائی اور تشریح کا کام کریں گے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نعت سے مراد ایسی نظم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ نعت مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ آپ غریبوں کے ہمدرد اور غمگسار تھے، مشکلات میں دوسروں کے کام آنے والے اور دشمنوں کے غم بانٹنے والے تھے۔ آپ فقیروں، بے کسوں، یتیموں اور غلاموں کے والی اور سرپرست تھے۔ خطا کاروں کو معاف فرما دیتے، اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے اپنے کردار کا لوہا منوایا، لڑائی جھگڑوں اور فساد کا قلعہ کما کر دیا اور مختلف قبیلوں کو آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ آپ غار حرا سے قوم کی طرف تبلیغ دین کے لیے آئے تو ایک نسخہ کیمیا یعنی قرآن مجید ساتھ لے کر آئے۔ آپ نے جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو محدث اور قاری قرآن بنا دیا، منافق اور مومن کی پہچان کراتی، سچے اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیا۔ عرب کی وہ سرزمین کہ جس پر کئی سو سال سے جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تھوڑے ہی عرصے میں اس کی حالت کو تبدیل کر دیا۔ اب کشتی اسلام کو کفر و شرک کی لہروں کا کوئی خوف باقی نہ رہا، کیونکہ آپ نے ہواؤں کا رخ ہی بدل دیا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ اب چلتے ہیں فرہنگ کی طرف، یعنی اس نظم میں آنے والے تمام مشکل الفاظ۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر بلو پٹی میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، وہ میں پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیے۔ درگزر، کایا، بداندیش، بیڑا، ملجا، زیر و زبر کرنا، ماوا، شیر و شکر کرنا، نسخہ کیمیا، کرن، کندن، مسقام۔ آپ نے ان تمام الفاظ کو دہرانا ہے تاکہ آپ کو ان الفاظ کا تلفظ اچھی طرح سے آ جائے۔ اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتانے لگی ہوں۔ آپ ہاتھ میں پنسل لے لیجئے اور اپنی کتاب پر مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جائیے۔ لقب یعنی وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ شیر و شکر کرنا، بہت دوستی کرانا، مرادیں، خواہشات، سوئے قوم، قوم کی طرف، برلانا، پورا کرنا، نسخہ کیمیا، سونا بنانے کا طریقہ، یہاں قرآن پاک مراد ہے، غم کھانا، فکر کرنا، مس خام، کچا تانبا، ملجا، جائے پناہ، کندن، خالص سونا، ماوا، جائے پناہ یا ٹھکانہ، کرن، صدی، والی، مددگار، جہل، جہالت، مولا، آقا یا مالک، ایک آن میں، ایک دم یا اچانک، خطا کار، غلطی کرنے والا، کایا، حالت، بد اندیش، برا چاہنے والا، بیڑا، ناؤ یا کشتی، مفاسد، فساد کی جمع یا جھگڑا، موجے بلا، مصیبتوں کی کثرت، زیر و زبر کرنا، تہ و بالا کرنا، درگزر کرنا، معاف فرما دینا۔ چلیے اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ڈے اور ڈیٹ مینشن کر لینی ہے۔ تمام خاص الفاظ جو اس نظم میں آئے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ اب ہم اس کی باقاعدہ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، برلانا مطلب پوری کرنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔
نظم کے اس بند میں شاعر الطاف حسین حالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا تھے، اور مشکل میں گھرے ہوئے ہر شخص کی آپ مدد کر دیا کرتے تھے۔ آپ حاجت مندوں کے حاجت روا تھے۔ فقراء اور مساکین کے لیے آپ کی ذات جائے پناہ تھی۔ غلاموں کی حیثیت بہت ادنا سمجھی جاتی تھی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ خطا کار کا مطلب ہے گناہ گار، درگزر معاف کرنا۔ یہاں اس مصرعے کا مطلب ہے کہ آپ گناہ گاروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اگلا مصرعہ ہے بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یعنی برا چاہنے والوں کے دلوں میں بھی آپ نے گھر کر لیا، ان میں بھی جگہ بنا لی۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد فساد پھیلانے والا اور زیر و زبر شکست دینے والا۔ تو تمام وہ لوگ جو فساد پھیلاتے تھے، ان کو بھی آپ نے اپنے حسن سلوک سے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی مختلف وہ قبائل جو آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہتے تھے، آپ نے ان کے درمیان بھی صلح کروا دی اور انہیں اکٹھا کر دیا اور دوستی ان کے درمیان کروا دی۔ اگلا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، یعنی آپ غار حرا سے نکل کر جب اپنی قوم قریش کے پاس آئے تو اپنے ساتھ ایک نسخہ کیمیا لائے، یعنی قرآن پاک لے کر، ایک مقدس کتاب لے کر آئے جو مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اب اگلا بند دیکھیے۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جی تو اب اس کے مشکل الفاظ دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ۔ مس خام کچا تانبا، کندن سونا، کرنوں صدیوں، جہل جہالت، آن لمحہ، کایا حالت، بیڑا کشتی، موجے بلا مصیبتوں کی کثرت یا حادثہ۔ جی تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچے تانبے کو خالص سونا بنایا، یعنی جاہل، اجڑ اور ان پڑھ لوگوں کو مؤدب بنا دیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا۔ عرب کا وہ خطہ کہ جس پر صدیوں سے جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان کی حالت کو فوری طور پر تبدیل کر دیا۔ اب کشتی اسلام کو مصیبتوں کی کثرت اور کفر کی لہروں کا کوئی خوف باقی نہ رہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کا رخ بدل دیا۔ جی تو اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے نظم نعت کی پڑھائی کرنی ہے اور تمام مشکل الفاظ کے معنی اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔